الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چونکہ ہدف انسان ہے اور کائنات کا مسئلہ بھی انسان ہے اور مسئلے کا حل بھی انسان ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو پھر اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. تخلیق کی بنیاد میں انسان کیا ہے؟ مما خلق، یعنی کون سی چیز سے بن کر مل کر اس کو بنایا. ابھی تو چونکہ قرآن کریم کا نزول اس زمانے میں ہوا تھا کہ جس میں لوگ اتنی دقیق حد تک نہیں سمجھ لیتے تھے کہ ایک قطرے میں کتنے ایسے ذرات موجود ہیں کہ جن سے اللہ چاہے تو انسان پیدا فرما سکتا ہے. ان سے پانی کو دیکھتے تھے جو انسان کے وجود سے نکلتا تھا. اب رفتہ رفتہ وہی نقطہ، وہی بات، خلق من ماء دافق، ایک ایسے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی جو در حقیقت جست لگا کر اپنے مرکز تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جسے پھینکنے کی صورت میں کوئی چیز پھینک دیں اور جا کر کے اللہ رب العزت نے ایک نظام کے مطابق اس کی تخلیق مقر جہاں اس پانی کو پہنچنا ہے، پہنچنے کے انداز اور طریقہ کا سب طے کیے. اب انسان کے بس میں کیا ہے؟ اب انسان جتنے بھی تحقیق کر جائے، اس پانی کے اجزاء میں جتنے اور بھی آئیں تحقیق کریں، چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے. ٹیکنالوجی جتنے زور لگائے، جتنے دعوے کرے اور تشخیص بھی کر دے کہ ہاں اس نطفے کے ذروں سے جو انسان بنا، ان ذروں میں سے ایک ذرہ ہی ہوگا، باقی اللہ کے حکم سے، مرضی سے اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے اور ناکارہ ہو جاتے. سائنس تشخیص دے دے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پتہ چل جائے
کہ رحم میں موجود یہ جنین مرد ہے یا عورت، مذکر ہے یا مؤنث. پھر بھی وہ بات جو فرمایا کہ خلق من ماء دافق، وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اور بھی ان پانیوں کی تشخیص تو ہو گئی، کس چیز سے مل کے بنتے ہیں؟ ہر چیز تعجب خیز ہے. تو خلق من ماء دافق، ایک جہش والے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہ پانی انسان کے جسم سے نکل کر ایک اور جسم کے پانی سے مل کر ایک مخصوص مقام میں جا کر ٹھہر جاتا. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے انسانی کمر اور اس کے سینے سے. دو قسم کے ہیں انسان، مذکر اور مؤنث. ان دونوں میں یہ نطفہ اور یہ پانی موجود ہے، اور اللہ کے حکم سے ان پانیوں کی دونوں کے ملنے کی صورت میں ہی اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. او انسان یاد رکھیے، انہو علی رجعہ لقادر، اللہ رب العزت اس تخلیق کو دوبارہ بنانے میں بہت آسانی کے ساتھ قدرت رکھتا ہے. کس انداز میں پیدا فرمایا؟ نطفہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی، اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور اس کے بعد ٹھہر گیا اور رشد کے مراحل طے کرنا بھی شروع کیا. کون دیکھ رہا ہے؟ کون سے مشینیں لگ رہی ہیں؟ کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا، صرف کیفیات کا مشاہدہ ہوتا ہے. جس وجود میں ایک اور انسان کی تخلیقی اعمال جاری ہیں، مرحلہ بمرحلہ، جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا گیا، وانظر الی حمارک، اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھ لو کہ اس کی ساخت دوبارہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا دی جائے گی تاکہ آپ کے لیے آسان ہو کہ اللہ رب العزت کائنات کو تباہی کے بعد اور انسانیت کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ فرماتے. تو یہاں بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے مگر کوئی نہیں دیکھا، اور اس کے اتنے کی امکان بھی نہیں ہے کہ ایک انسان کو 9 مہینے کے عرصے تک ایک مشین میں رکھیں جو اس کے لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ کیفیات کو نوٹ کرے. یہ اللہ کی شان ہے، لمحوں میں لحظوں میں اپنی قدرت کی کمالات کی نشاندہی فرماتے ہیں. اور ہاں، انہ علی رجعہ لقادر، اس انسان کو جب دنیا میں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، زندگی کے دورانیے کی تکمیل کے بعد اس کو موت دی جاتی ہے، انہ علی رجعہ لقادر، انسان کو زندہ انسان کو موت کی طرف لوٹانے میں اور دوبارہ اس کو زندگی کی طرف دھکیل دینا، دونوں صورت اللہ کے لیے قدرت رکھنے والی ذات. تو اس زندگی کو اللہ نے دے دی ہے، یہ بنیاد ہے آخرت کی، اور یہاں کے حالات و قوائف و شواہد وہ آخرت کے لیے ہیں. آخرت میں انسان کی ضرورت ہے، انسان کو وہاں جا کر ٹھہرنا ہے، وہاں مرنا نہیں ہے.
انسان کی کوشش یہی ہو کہ میں وہاں تک کیسے پہنچوں، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی موجود ہے۔ ان باتوں کے ساتھ آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ رب العالمین کی مہربانیوں کے شکریہ کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ رب العالمین ان لمحات کو ہماری نیکیوں کا حصہ بنا دے، اور ہمارے آباء و اجداد اور اولاد اور احباب اور ہمارے اساتذہ کرام اور متعلقین سب کی دین و دنیا کی خیر ہو۔ اللہ رب العزت آخرت میں سربلندی نصیب فرمائے، اور دنیا میں اللہ رب العزت اسلام کے پرچم اور جھنڈے کو بلند و بالا رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ